حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر فاروق نے بلایا تو میں ان کی خدمت میں گیا، اور جب میں نے دروازہ نوک کیا تو کوئی جواب نہ آیا تو میں واپس پلٹ گیا۔ حضرت فاروق اعظم سے میری جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کو میں نے بلایا تھا تو آپ آئے نہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں گیا تھا اور 3 بار میں نے دروازے پر دستک دی تو مجھے جواب نہیں دیا گیا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر تم کسی کے ہاں جاؤ اور 3 بار اجازت طلب کرنے پر اجازت نہ ملے تو تم واپس پلٹ جاؤ۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ تو یہ بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اقم علیہ البینہ، تم یہ جو بات کہہ رہے ہو اس پر کوئی دلیل بھی دو کہ حضور نے ایسا فرمایا ہے۔ یہ احتیاط ہے حدیث کے باب میں کہ کہیں لوگ اپنی طرف سے بات کرنے کو عادت نہ بنا لیں، حالانکہ وہ صحابی ہیں، ان پر بھی اعتماد ہے، لیکن بہرحال حدیث کے باب میں انہوں نے یہ بات کی۔ تو اس بات کو سن کر حضرت ابو سعید خدری جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ حضور نے ایسا ہی فرمایا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کسی کے ہاں جب جائیں تو اس سے اجازت لینی چاہیے اور دروازے پر جا کر السلام علیکم کہنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت جابر کہتے ہیں کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا کسی کام کے لیے، تو میں نے دروازہ نوک کیا، دستک دی تو پوچھا گیا من ذا، کون ہے؟ تو میں نے کہا آنا، فقالا، تو حضور نے فرمایا آنا میں یہ کیا ہوتا ہے بھائی، یعنی یہ اس سینس میں کأنہ کرہھا، گویا کہ حضور اسے ناپسند فرما رہے تھے، یعنی اپنی زبان مبارک سے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کوئی غلط بات ہے، لیکن ناپسندیدگی حضور کے لہجے سے پتہ چل رہی تھی۔ تو گویا کہ حضور نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ جب آپ سے کوئی پوچھے دروازے پر کہ کون، تو آپ یہ نہ کہیں کہ میں، ہر کوئی اپنے آپ کو میں ہی کہتا ہے، تو اپنا نام لے تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ دروازے پر کون آیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت عطا بن یسار جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے ایک صاحب نے یہ سوال کیا کہ میں کیا اپنی ماں کے پاس جاتے وقت بھی اجازت طلب کروں جبکہ گھر میں میری ماں اکیلی ہوتی ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں۔ فقال الرجل، تو پھر ان صاحب نے عرض کیا کہ انی معاہا فی البیت، کہ وہ تو گھر میں میرے ساتھ ہی رہتی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ہاں لیکن تم اجازت لیا کرو۔ پھر انہوں نے عرض کیا انی خادمہا، حضور اس کے سارے کام بھی میں ہی کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا پھر بھی اجازت لو۔ تو اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں یہ مناسب لگے گا کہ تمہاری ماں ایسی حالت میں ہو کہ تم اسے نہ دیکھنا چاہو؟ گویا کہ مراد اس سے یہ ہے کہ لباس کی کوئی ایسی کیفیت، کوئی کپڑے تبدیل کر رہا ہے یا نہا کر نکلی ہے خاتون گھر میں، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا حضور ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ فرمایا پھر اس سے اجازت طلب کرو۔ ہمیں اپنے گھروں میں جاتے وقت بھی دروازے پر دستک دے کر، سلام لے کر یا کھانسی کر کے، تاکہ آپ کی آمد کا پتہ چل جائے، تو یہ اپنے گھر میں صرف شوہر کے لیے یہ اجازت ہے کہ اس کی بیوی اکیلی گھر میں ہو تو اسے اس سب کی ضرورت نہیں ہے، وگرنہ بہنیں ہوں، بیٹیاں ہوں، ماں ہوں یا گھر میں دیگر افراد ہوں تو ان کے لیے اجازت باقاعدہ طلب کرنی چاہیے، یا کم از کم اس انداز میں جانا چاہیے کہ انہیں آپ کی آمد کی اطلاع مل جائے کہ کوئی آ رہا ہے۔